بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے، اس کا تیسرا یا چوتھا عنوان تھا علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر۔ علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر کے عنوان سے جو مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ میدانوں کے لوگوں کی پیش کی ہیں، مختلف مظاہر یعنی فتوے کے سلسلے میں، تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم، دیگر میادین کے لوگوں نے جو علمی دعوے داریاں کی ہیں، علمی خیانتیں کی ہیں، اس کے مظاہر۔ تو اس عنوان کا آپ نے اس سے پہلے بھی سرسری طور پر ذکر پڑھا ہے۔ اس عنوان کے کل 15 حصے ہیں، 15 گوشے، یعنی 15 پہلو سے مصنف نے یہ بات پیش کی ہے کہ کس کس میدان میں کیسے کیسے لوگوں نے دعوتی علمی خیانت کی ہے، دعوتی خیانت کی ہے۔ پہلی مثال تھی فتوے کے بارے میں، فتویٰ کے باب میں علمی خیانت کے مظاہر یعنی اس کے نمونے، اس کی مثالیں۔ یہ بات اس سے پہلے کے حلقے میں الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچی، مکمل ہوئی۔ اب یہاں پر دوسرا عنوان ہے ہمارے سامنے، وہ عنوان ہے قضاء اور فیصلے میں علمی خیانت۔ قضاء اور فیصلہ، گرچہ کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اس ماحول میں کوئی مستقل طور پر قضاء اور فیصلے کا ڈپارٹمنٹ یا اس کا ذمہ دار تو نہیں ہے، یا مثال کے طور پر کوئی عدالت ہمارے یہاں اسلامی قائم تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے فیصلے، بہت ساری پنچایتیں، بہت سارے مسائل پر لوگوں کی کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں، اس کا کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو منظر ہے، ماحول ہے، اسے اپنے سامنے رکھیں، اور عمومی طور پر جہاں اسلامی ملکوں میں اسلامی عدالتیں پائی جاتی ہیں، ان جگہوں پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں عدالت کے، ان عدالت کے فیصلوں میں کس طرح کی علمی دعوے داریاں ہوتی ہیں بسا اوقات، یا قضاء اور فیصلے کے معاملے میں کیسی کیسی خیانتیں پائی جاتی ہیں، اس چیز کو سمجھیں۔ یہاں پر مختصر طور پر شیخ نے بات کی ہے، آدھے صفحے میں تقریباً، قضاء اور فیصلے میں علمی خیانت۔ قضاء اور فیصلے میں علمی خیانت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ قضاء اور فیصلے کا اتنا زیادہ عام نہیں ہے جتنا دیگر باتیں عام ہیں۔ ابھی تفسیر ہر آدمی کر رہا ہے، دعوت ہر آدمی دے رہا ہے، فتویٰ ہر آدمی، لیکن قضاء اور فیصلے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ محدود ہے، عدالتوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو لوگ رائے مشورہ دے سکتے ہیں، مسئلے بتا سکتے ہیں، لیکن فیصلے عدالتوں سے ہوتے ہیں۔ لیکن فیصلوں کے اندر جو بہت ساری علمی کمزوریاں، کمیاں پائی جاتی ہیں، اس مسئلے پر شیخ نے یہاں پر گفتگو کی ہے۔ تو قضاء اور فیصلے سے متعلق لوگوں کی علمی خیانتوں کے مظاہر، مصنف فرماتے ہیں، رہا معاملہ قضاء اور فیصلے کا تو وہ ایک ایسی مصیبت ہے جس سے رستگاری نہیں، یعنی جس سے بچنے کا کوئی چانس نہیں، بچنے کا کوئی موقع نہیں، چھٹکارا نہیں ہے نا، نجات نہیں۔ تو اب ایک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، ایک مصیبت ہے غلط فیصلے کرنا، ہے نا، غلط فیصلے کرنا۔ البتہ یہاں ایک بات کا تذکرہ آپ کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ ہم جس ملک میں، وطن میں رہتے ہیں، یہاں پر شریعت کے مسائل میں کچھ اور فیصلے نہ ہوتے ہوں، لیکن ایک دو مسائل ایسے ہیں جن کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ہیں وہ کام عدالتوں کے،
लेकिन अदालतों में नहीं, लेकिन लोगों के बीच की पंचायतों में और कुछ इदारों में या कुछ बाज़ उलमा में, बाज़ ज़िम्मेदार किस्म के लोगों के बीच में वो फैसले होते हैं। वो फैसले हैं तलाक के फैसले हैं। एक होता है तलाक का फतवा दे देना, वो भी काम होता है, और एक होता है तलाक का फैसला करना, बाकायदा फैसला करके पेपर बना करके दोनों को अलहदा करना, इसके हुकूक क्या निकलते हैं, इसके हुकूक क्या बनते हैं, ये सब का फैसला बाकायदा पंचायत के तौर पर किया जाता है। इदारों में बाज़ ज़िम्मेदार किस्म के लोगों के बीच में, बाज़ उलमा के बीच में, मसाजिद के अइम्मा वग़ैरह के बीच में, या उसके मुंतज़िमीन जो होते हैं उनके दरमियान, या और ऐसी कुछ बाअसर किस्म की शख्सियात होती हैं समाज की, माशरे की, जिनका मकाम समझा जाता है, उनके बीच में ये फ़ैसले होते हैं। तो इन फ़ैसलों में भी ये मसला मौजूद है जो शेख ने यहाँ पर लिखा है, इल्मी ख़ियानत, फतवे और क़ज़ा और फ़ैसले में इल्मी ख़ियानत, ये मसला इस हैसियत से बहरहाल हमारे मुल्क वतन के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही दूसरा मसला है जिसका ताल्लुक़ फ़ैसले से है, वो है मीरास के झगड़े, मीरास के मसाइल। इसका बाकायदा लोग पंचायतों में बैठ कर के फ़ैसला करते हैं, किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना है, कौन किसका हकदार है, कौन किसका हकदार नहीं है। ऐसे और भी मुमकिन है इक्का दुक्का मसाइल हों, जैसे बिज़नेस वग़ैरह में, कारोबार वग़ैरह में जो पार्टनरशिप है, या और कुछ इस किस्म का जो झगड़ा होता है, उन झगड़ों में बाकायदा मसले बताने का, फतवे देने का काम तो है ही, लेकिन बाकायदा फ़ैसले करने का भी काम लोग आपस में करते हैं, यानी जो चीज़ें अदालत से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है और अहम है वो ये है कि हम जिस मुल्क में वतन में रहते हैं, यहाँ पर इस्लामी अदालत तो नहीं है, लेकिन बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जो मुसलमानों का बोर्ड है मुल्क के अंदर, उसके ताबे एक दारुल क़ज़ा के नाम से इदारा चलता है। वो इदारा और इस तरह के बाज़ मुस्लिम तंजीमों ने, मिल्ली तंजीमों ने कुछ ऐसे दारुल क़ज़ा, दूरुल क़ज़ा यानी क़ज़ा खाने, फ़ैसले के, अदालत के इदारे कायम कर रखे हैं। इन इदारों में, इन दूरुल क़ज़ा में, है ना, इन फ़ैसले की जगहों में, इन पंचायत करने वालों में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ इल्मी ख़ियानत से है, जिनका ताल्लुक़ इल्मी ख़ियानत से। तो ये बातें अपने जहन में रखें, इस तनाजुर में इस मसले को हम पढ़ें। तो रहा मामला क़ज़ा और फ़ैसले का, तो वो एक ऐसी मुसीबत है जिससे छुटकारा नहीं है। यानी क्या मतलब, लोगों ने मुसीबत बना रखा है उसे, ना अहल फ़ैसले दे रहे, तलाक का मसला नहीं मालूम है, गलत मसला है उसके पास और वो फ़ैसले कर रहा है, गलत फ़ैसले कर रहा है। खुला का मसला ला इल्मी जहालत की बुनियाद पर गलत कर रहा है ना। ऐसे ही मिसाल के तौर पर हलाला का मसला है, गलत फ़ैसला कर रहा है। इस्लामी अदालत का फ़ैसला कुछ और रहेगा, लेकिन इल्मी ख़ियानत का हाल ये है कि गलत फ़ैसले होते हैं। मुरव्वजा हलाला, जिस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हलाला करने और कराने वालों पर लानत फरमाई है, वो फ़ैसले लोगों के दारुल क़ज़ा से हो रहे हैं। वो फ़ैसले लोगों के यहाँ बाकायदा अपने निजी इदारों से हो रहे हैं। तो इस तरह के फ़ैसले भी हैं जो इल्मी ख़ियानत से जुड़े हुए हैं। कहते हैं और ये ऐसा फितना है जिसके शर्र से अल्लाह बचाए, जिसकी शर्र से अल्लाह बचाए। क्यों? कहते हैं क्योंकि क़ज़ा और फ़ैसला हुकूमत का सरबस्ता राज और उसकी क़ुव्वत और पसपाई के माबैन इम्तियाज़ की अलामत है। इस्लामी हुकूमत की बात हो रही है, और ऐसे तो सारी हुकूमतों में, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, हर हुकूमत के अंदर अदालतें हैं, कोर्ट्स बने हुए हैं, अदलिया कायम है, इसमें कोई शक नहीं। जजमेंट होते हैं, फ़ैसले होते हैं, हर मुल्क के अंदर है। लेकिन
یہ معاملے ہر طرح کے لوگ جو ہر طرح سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک نظام ہے اور اس کے اپنے قوانین ہیں، ان قوانین کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامی عدالت کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، اسلامی کورٹس میں جو فیصلے ہونے چاہیے اس کی بات کر رہے ہیں۔ قضا اور فیصلہ حکومت کا سربستہ راز، چھپا ہوا راز ہے یہ، اور اس کی قوت اور پسپائی کے مابین امتیاز کی علامت ہے کہ بھی حکومت طاقتور ہے یا کمزور ہے، اس کی علامت ہے، اس کا فیصلہ بتلاتا ہے کہ وہ حکومت قوت والی ہے یا کمزور، حقیر، پسپا، ذلیل اور بے اختیار ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے بھئی ناانصافی کے فیصلے ہو رہے ہیں، کیوں؟ کس کا دباؤ ہے، کس کا کنٹرول ہے، کس کی رعایت ہے، کیوں فیصلے اس طرح کے ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر فیصلے ایسے ہوں گے عدالتوں سے تو اس ملک کی حکومت کی کمزوری اور اس کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ طاقتور حکومت ہے تو ایک واضح، صاف ستھرا اور دلیلوں کی روشنی میں جو مستند ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا، کسی کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں، کسی کی مخالفت کا ڈر نہیں، کسی کی بغاوت کا ڈر نہیں، ہے نا، کسی طرح کی ہوس نہیں، کسی طرح کی لالچ نہیں، ایک دم حق کا فیصلہ ڈنکے کی چوٹ پر، جیسے اسلامی عدالتوں میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ نبوی عدالت میں کیسے فیصلے ہوتے تھے؟ صاف فیصلے ہوتے تھے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیں تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، فلاں خاتون نے چوری کر لی ہے، اونچے خاندان کی ہے، رئیس کی لڑکی ہے، رئیس کے خاندان کی کہ گھر کی بچی ہے نا، چوری کر لیا اس نے، اب تم آئے ہو سفارش کرنے کے لیے کہ چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، کیوں؟ اس کی دولت کی رعایت، کس چیز کی رعایت کی جائے؟ تو یہ ہے ڈنکے کی چوٹ کا حق فیصلہ کہ وہ گرچہ بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، رئیس کا، مروس کا، کسی بھی گھر کا ہو، چوری کیا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پیا ہے کوڑے مارے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اس طریقے سے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، شہر سے سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا وغیرہ، سارے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا، کان فی من کان قبلکم اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد واذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، دوسرے لوگوں کے ہاں، کہ اگر اونچے خاندان کا کوئی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کسی غریب اور کمزور کا گھر کا کوئی شخص چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے۔ میں عدل کا اور ایسے انصاف کا پیغامبر بن کر کے آیا ہوں، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراحت کے ساتھ کہتے تھے اسی لیے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی۔ اور ایک بات اور بالمناسبت یاد آئی ہے، انصاف بہت ضروری ہے بھائی، انصاف بے انتہا ضروری ہے، عدل اور انصاف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا، زمین، آسمان عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے اس سلسلے میں، اور مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سرسری ہی صحیح اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عدل اور انصاف کی بنیاد پر حکومتوں کو قائم رکھتا ہے، عدل و انصاف کی بنیاد پر۔ اس لیے عدل و انصاف کرنے والی حکومت کافر بھی ہوگی تو بھی قائم رہے گی، اور اسلامی حکومت رہے گی اگر عدل و انصاف نہیں کرے گی تو پھر وہ قائم نہیں رہ پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی
عدل و انصاف کرنے والی حکومت کو قائم رکھتا ہے، عدل و انصاف کی بنیاد پر، چاہے وہ کافر ہو، اور عدل و انصاف کرنے والی حکومت، عدل و انصاف نہ کرنے والی حکومت کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، چاہے وہ مسلم کیوں نہ ہو۔ اس لیے عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اس کی قوت اور پسپائی کے مابین امتیاز کی علامت ہے۔ حکومت کی طاقت ہے، نہیں ہے، کمزوری ہے، پسپائی ہے، یہ اس کی درمیان امتیاز کی علامت ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فیصلہ بندگان الہی کی حرمتوں پر نافذ ہوتا ہے۔ کس پر نافذ ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کی حرمتوں پر۔ بھئی اس کا مال ہے، محترم ہے، اس کی جان ہے، محترم ہے، اس کی آبرو ہے، محترم ہے۔ اب یہ انسانوں کی حرمت کے فیصلے ہیں نا، اس لیے عدل و انصاف ہونا چاہیے اور طاقت ہونی چاہیے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے، بالخصوص ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں پر۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں پر وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ فیصلے نافذ ہوں گے تو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتیں متاثر ہوں گی۔ حق فیصلے ہوں گے تو مفید ہوں گی، اور ناحق فیصلے ہوں گے تو متاثر ہوں گی انسانی زندگیاں، نقصانات ہوں گے۔ اور کہتے ہیں اور جب اس میں کوئی علم کا دعوے دار اپنے کمزور اور ناتواں تصرفات، سطحی معلومات اور ناقص سوجھ بوجھ کے ذریعہ گھسپیٹ کرے گا تو زمین و آسمان کے رب کریم کی شریعت کو فیصل بنانے کے خلاف عداوت و دشمنی طلب کرنے کا مہرہ بن جائے گا۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ فیصلے، یہ کورٹ کے، عدالتوں کے کیا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ بھئی وہ جو کورٹ قائم ہوا ہے، ملک میں ایک کورٹ ہے، مطلب مرکزی کورٹ، اس کے تحت الگ الگ جگہوں پر کورٹ ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہی کورٹ سارے ملک کی عوام کے سارے فیصلے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور وہیں پر اگر جاہل اور نااہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا اللہ کے بندوں کو انصاف ملے گا؟ اسی بات کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور جب اس میں کوئی علم کا دعوے دار اپنے کمزور اور ناتواں کا مطلب بھی کمزور اور ناتواں تصرفات، یعنی جو بھی وہ ایکشن لے گا، کمزور ایکشن، سطحی معلومات علم کی دین کی بہت کم ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے نہیں معلوم، ناقص سوجھ بوجھ، اس کے ذریعے گھسپیٹ کرے گا تو اللہ کی شریعت کو فیصل بنانے کے خلاف، یعنی اللہ کی شریعت کو ججمنٹ کا اختیار دینے، فیصلہ کرنے والا بنانے کے خلاف عداوت و دشمنی طلب کرنے کا مہرہ بن جائے گا، یعنی اس کے خلاف دشمنی، عداوت، دشمنی کرنے کا اس سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک نقصان ہے۔ اب یہ جملے یاد رکھیں، اپنے کمزور و ناتواں تصرفات، سطحی معلومات اور ناقص سوجھ بوجھ، 3 جملے شیخ نے استعمال کیے ہیں۔ اب آپ ایک چیز دیکھ لیں، ٹھیک ہے ہمارے یہاں اسلامی عدالت تو نہیں ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلے اگر کمزور ہو جائیں تو کتنا نقصان ہوگا۔ آپ اسلامی عدالت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، ہمارے ملک میں نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ملک میں جو عدالتیں قائم ہیں، کسی بھی ملک میں جو عدالتیں قائم ہیں، کورٹ، ان کورٹوں کے فیصلے کے بارے میں سوچ لیں۔ اگر ان کے اندر، چاہے وہ غیر اسلامی عدالتیں ہیں، ان کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان ججز کو فیصلہ کرنے والی کتاب کی معلومات نہیں ہے، جو ملک کا قانون ہے، شریعت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، سمجھانے کے لیے یہ جو بھی کورٹ نافذ ہے، جو بھی عدالت بنی ہوئی ہے، بھئی اس کے اپنے فیصلے ہیں، چوری کرنے والے کی یہ سزا ہے، ڈکیتی کرنے والے کی یہ سزا ہے، زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے، جان لینے والے کی، قتل کر دینے والے کی یہ سزا ہے۔ اگر ہے نا نااہل، جہلا، ناسمجھ، نفس پرست، بکاؤ ٹائپ کے لوگ اگر بیٹھ جائیں تو لوگوں کو انصاف ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لوگوں کی جان ناحق چلی جائے گی، مال ناحق چلا جائے گا، آبرو ناحق چلی جائے گی، کوئی سنوائی نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی فیصلہ عدل کا نہیں۔
تو آپ سوچئے کہ اگر ان کورٹوں کے اندر کسی بھی کورٹ میں دنیا کے اگر نااہل لوگ بیٹھتے ہیں، متعالم علمی خیانت کرنے والے، علمی دعوے داری کرنے والے بیٹھتے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگوں کو انصاف نہیں مل پائے گا۔ تو اگر یہ دنیا کی کسی بھی عدالت کا مسئلہ ہے تو آپ بتائیے کہ اسلامی عدالتوں کے اندر بیٹھنے والے اگر نااہل قسم کے لوگ ہوں تو کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ آج اسلامی عدالتیں ہمارے ملک میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے عرض کیا نا کہ نکاح کے فیصلے، طلاق کے فیصلے، خلا کے فیصلے، وراثت کے فیصلے، کاروبار کے فیصلے پنچایتوں میں ہوتے ہیں، کچھ مولویوں کے ہاں ہوتے ہیں، اور کچھ ہم نے کہا کہ جیسے کہ مسلم فیصلہ بورڈ وغیرہ کے اندر شعبے ہیں دارالقضاء کے نام پر، یا بعض جماعتوں نے، بعض فرقوں نے دارالقضاء کے نام سے ادارے قائم کر رکھے ہیں جو اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے فیصلے شریعت کے مطابق کرتے ہوں گے۔ اب ان میں اگر کمزور تصرفات والے لوگ آ جائیں، کمزور تصرفات والے یعنی ان کا جو ایکشن ہے وہ کمزور ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسے ہی سطحی معلومات، کمزور ہلکی معلومات، علم نہیں ہے برابر ہے، معلومات بہت کم ہے، سطحی ہے، اور ایسے ہی ناقص سوجھ بوجھ، سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے بھائی، سمجھداری ہے ہی نہیں، گہرائی ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کتنا خطرناک مسئلہ بن جائے گا۔ اور دیکھ لو، اب آپ دیکھ لیجئے حلالہ، مروجہ حلالہ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سراسر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر، کرانے والے پر، اور چل رہا ہے، مفتی فتوے دے رہے ہیں اور فیصلہ کرنے والے اسی کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں۔ شادی شدہ عورت کو 3 طلاق مل گئی، اور 3 طلاق کے بعد 3 طلاق کا بھی مسئلہ ہے، 3 طلاقیں کون سی کیسی؟ جو سنت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی 2 طلاقیں رجعی ہیں، تیسری طلاق پڑے گی الگ الگ 3 مہینے کے باہر، تو 3 طلاقیں بنے گی، 3 مہینے کے اندر کوئی طلاق دوسری ویلڈ نہیں ہوتی۔ اسی کو مجلس کہتے ہیں، ایک مجلس اسی کو کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ مشکل کتنی بڑھ چکی ہے، ایک جھٹکے میں 3 طلاق دینے والے کو 3 مان لینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہو جائیں گی۔ محققین شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم اور دیگر لوگ امت کے سلف خلف کہتے ہیں کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی مانی جائیں گی۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، تو کوئی اس موقف پر ہے، کوئی اس موقف پر ہے، لیکن حلالے کا کیا کریں گے؟ حلالے کا کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی کہ 3 طلاق ہو گئی تو اب مروجہ حلالہ، کون سا حلالہ؟ جو رواج میں چل رہا ہے کہ ابھی نکاح کرو اور صحبت کرو، خلوت، اور طلاق دے دو تاکہ وہ بیوی میرے پاس لوٹ جائے۔ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کسی کو تیار کرو جو نکاح کر لے اور خلوت کر کے صبح طلاق دے دے، پھر وہ بیوی ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ یہ حلالہ لعنتی حلالہ ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، دونوں لعنتی ہیں، کرنے والا بھی اور کرانے والا بھی، دو کے دونوں۔ اس مسئلے میں کون سا اختلاف ہے بھائی؟ کہاں اختلاف ہے؟ اللہ کے نبی کی صریح حدیث ہے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے جواب میں کہا اللہ کے نبی بلا، ضرور بتلائیے، یہ کون ہے آخر؟ ادھار مانگا ہوا سانڈ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ هو المحلل، ولعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلال کرنے کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے سانڈ، صحبت کرے، نکاح کرے، صحبت کرے، صبح طلاق دے تاکہ وہ بیوی میرے لیے حلال ہو جائے۔ یہ حلال کرنے والا جو ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے، یہی ادھار مانگا ہوا سانڈ ہے۔ اللہ اکبر، کہاں اختلاف ہے بھائی اس کے اندر؟ اس میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ حلال جو شرعی حلالہ ہے
اس کی الگ شکل ہے۔ تو یہ مسئلہ اب آج بتائیے، صرف فتوے نہیں دیے جاتے، باقاعدہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے یعنی وہ باقاعدہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد صبح طلاق دی جاتی ہے۔ اور طلاق کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی طلاق ہی نہیں دیتا، آدمی کہتا ہے میں نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے زندگی گزارنے کے لیے، کیوں طلاق دوں، میری بیوی ہے وہ، پھر اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک اور قضیہ عدالت میں جاتا ہے کہ دیکھو یہ طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ہم نے صرف اس لیے نکاح کرایا تھا تاکہ بیوی ہمارے لیے 3 طلاق کے بعد حلال ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح کے میراث کے جھگڑے ہیں، میراث کے کتنے سارے مسئلے ہیں۔ عورتوں کو محروم کیا جاتا ہے پنچایتوں میں بیٹھ کر کے، یہ سب تعلم ہے، تعلم، جہالت، ناعلمی، ریت روایت، باپ دادوں کے طریقے اور جاہلیت جدیدہ، جاہلیت جدیدہ، نئی جاہلیت، وہ جاہلیت گزر چکی ہے نا، اب وہی کام آج کل کے نئے دور میں کیا جا رہا ہے، بیوی کو محروم، بیٹی کو محروم، بہن کو محروم، ماں کو محروم، یہ حالت ہے۔ اور پنچایتوں میں لوگ فیصلے کرتے ہیں، صحیح ہے، باپ نے بہت خرچ کیا، بھائی نے آپ کی بڑی دیکھ ریکھ کی، بڑی خدمت کی، تو اب آپ کیا لیں گی؟ ان بھائیوں کو استعمال کرنے دو، آپ کی تو شادی ہو گئی، آپ کے سسرال میں تو ہے یہ خوشحالی۔ سمجھ گئے؟ سب کیا ہے یہ؟ علمی خیانت، عدالت میں، قضاء، فیصلے، ججمنٹ میں۔ اور یہ بطور مثال ایسی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، آ سکتی ہیں آپ کے سامنے۔ تو کیا کہا بھائی؟ اس میں سب موجود ہیں، کمزور تصرفات، سطحی معلومات ہی نہیں ہے، معلومات کی بات آ گئی۔ پنچایت کرنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے سماج میں، معاشرے میں بلایا کس کو جاتا ہے؟ آپ صاحب علم و فضل ہیں، آپ کو مسائل کا علم ہے، آپ کو نہیں بلایا جاتا، ہاں سماج کے دولت مندوں کو، رئیسوں کو، گنڈوں کو بلایا جاتا ہے فیصلے کرنے کے لیے۔ فیصلے کون کرے گا؟ دنیا کے فیصلے ہیں کیا؟ حلال و حرام کا فیصلہ کرنا ہے نا۔ آپ کا حق مل رہا ہے، آپ کا حق جا رہا ہے، یہ اللہ کے دین کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلے کون کرے گا؟ وہ کرے گا جسے فیصلہ کرنے کا علم ہے، مسائل کی معلومات ہے۔ لیکن فیصلہ کرنے کے لیے علماء کو نہیں، نو جانے دو ان کو بلاؤ، فلاں صاحب کو بلاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ حال ہے ہمارے سماج کا۔ جس کے پاس دولت ہے وہ بیچارہ قاضی بھی ہے، جج بھی ہے، اور ہاں معاشرے کے اندر سارے مسائل کا حل کرنے والا بھی ہے۔ جس کے پاس سماج کے اندر ہے نا طاقت ہے، قوت ہے، کوئی سیاسی ہے نا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا ہے، نیتا صاحب ہیں کوئی، ان کو بلاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ کیوں بھائی؟ وہ قاضی ہیں شریعت کے، کیوں فیصلہ کریں گے وہ؟ ان کو کیا پتہ ہے شریعت کا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، ان کو پتہ ہے اس کا؟ کوئی علم نہیں، مسکین فقیر ہے دین کے معاملے میں۔ لیکن عدالت کی جگہ عدالت ایسی سجی ہوئی ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ جج صاحب تشریف لائیں گے۔ سب تعلم ہے، یہ اپنے ماحول کی بات میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ باقاعدہ عدالتوں کے اندر کا تعلم بھی جاہل مفتی آ کر کے بیٹھ جائے، کوئی قاضی آ کر کے بیٹھ جائے جس کو دین کی صحیح معلومات نہ ہو، کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ لوگوں کے حق مارے گا، جان مال کے، آبرو کے کھلواڑ کرے گا میرے بھائیوں۔ تو کہتے ہیں جب ایسا آدمی گھسپیٹ کرے گا تو زمین و آسمان کے رب کریم کی شریعت کو فیصلہ بنانے کے خلاف، شریعت کو فیصل بنانا نا بھائی، آخر فیصلہ کس بنیاد پہ ہم کریں گے؟ شریعت کی بنیاد پر۔ وہی جج ہے، جیسے شریعت کہے گی ویسے قاضی فیصلہ کر دے گا۔ تو اگر ایسے لوگ گھسپیٹ کریں گے تو یہ تو شریعت کو جج بنانے کے سامنے، اس کے مقابلے میں عداوت اور دشمنی طلب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا مہرہ بن جائے گا۔ اور حالات کس طرح پیچیدہ ہو جائیں گے، اور کس قدر خوف اور بے چینی کا دورہ ہو جائے گا کہ نہ پوچھو حالات کتنے خراب ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے، اگر عدالتوں میں صحیح فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو
جن کے مسئلے ہیں، جن کے قضیے ہیں، جن کی ایشوز ہیں، وہ کس قدر روتے ہیں، کس قدر بے چین ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کا پر ظلم ہوا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیا گیا ہے، لیکن فیصلہ انصاف کا نہیں ہوتا، وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ مجھے انصاف کب ملے گا۔ ایک شخص ایک خاتون کے ساتھ کوئی زناکاری بدکاری کر لیتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ، اس کو انصاف نہیں ملتا، چھوڑ دیا جاتا ہے آزاد، پیسے کے بدلے میں، عہدے کے بدلے میں، مقبولیت کے بدلے میں، کیا ہے سبھی۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مرڈر کر دیتا ہے کوئی آدمی، کسی کا قتل کر دیتا ہے، اب اگر عدالت نے انصاف کا فیصلہ نہیں کیا تو گھر کے لوگوں نے تو اپنے ایک فرد کو گھر کے کھویا کہ نہیں کھویا، بیوی بیوہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، بچے معصوم بلک بلک کر روتے ہیں، معصوم بچے یتیم ہو گئے یا نہیں ہو گئے، آخر وہ انصاف کی بھیک مانگتے ہیں، ان کو انصاف کب ملے گا، کہاں سے ملے گا۔ یہ سارے مسئلے تعلم سے تعلق رکھتے ہیں، قضاء اور فیصلے کے مسئلے میں علمی خیانت۔ ایسے ہی کہتے ہیں حالات کس طرح پیچیدہ ہو جائیں گے اور کس طرح خوف و بے چینی کا دورہ ہو جائے گا۔ جب انصاف نہیں ملے گا تو کیا حالت ہو جائے، خوف ہے، بے چینی ہے، ہراس ہے کہ نہیں، اور بہت زیادہ الجھن ہے، پیچیدگی ہے، انسان بے چین ہے، کیا کرے، انصاف نام کی چیز نہیں ہے۔ کسی کا گھر اجڑ گیا ہے نا ناحق، بتائیے کس قدر روئے گا، وہ بے گھر ہو گیا، روڈ پر آ گیا ہے، آخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے کہ اللہ انصاف دلا دے کسی طرح ان لوگوں سے۔ تو اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ بس پوچھنے جیسی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں تاریخ کے صفحات پر درج کردہ حقائق میں، تاریخ کے صفحات پر درج کردہ حقائق میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت چاہنے والوں کے لیے پند و نصیحت ہے۔ یعنی ایسے واقعات نہ جانے کتنے تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں کہ عدالت کے فیصلے، انصاف کے فیصلے نہیں ہوئے، اسی علمی خیانت، جہالت، نا علمی ہے نا، دوسرے میدان کے لوگ، گھسپیٹ کرنے والے لوگوں نے جیسے تیسے فیصلے کر دیے نا انصافی کے۔ تو یہ مختصر طور پر یہ بات شیخ نے یہاں پر لکھی ہے قضاء اور فیصلے میں علمی خیانت کے عنوان سے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کا معاملہ عام میدانوں سے نہیں ہے بلکہ خاص عدالتوں سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ تفصیل میں گفتگو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، اتنی سی بات بھی بہت جامع ہے، اور بہت ساری باتیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدھے صفحے میں ہمیں بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قضاء اور فیصلے میں، قضیوں میں قضاء اور فیصلہ جو ہوتا ہے، ججمنٹ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس میں علمی دعوے داریاں، علمی خیانتیں جو پائی جاتی ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل، لیاقت مند، صلاحیت مند، علم والے، بصیرت والے اور اعلیٰ قسم کے تصرفات جو اسلامی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوں، اس سے ہم آہنگ ہوں، ایسی خصوصیات اور ایسی صفات کا جج اور قاضی ہو تاکہ ساری رعایا کو عدل و انصاف ملے اور کوئی بے علم، جاہل، نادان، کم علم ایسا قاضی اور جج نہ آنے پائے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی جان، مال اور آبرو خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر اللہ عز و جل ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔